رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا محبوب رب العالمين شان بکھرا آمینہ دے لال دا شان بکھرا آمینہ دے لال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے لال دا شان بکھرا آمینہ دے لال دا کیوں نہ اس سونے دیا صفتاں کراں کیوں نہ اس سونے دیا صفتاں کراں نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے نال دا شان بکھرا آمینہ دے لال دا اور جگمگاون گے نصیباں دے چراغ جگمگاون گے نصیباں دے چراغ رمی سونے دے دیوے والدہ رمی سونے دے دیوے والدہ کوئی بھی سونا نہیں سونے نال دا شان بکھرا آمینہ دے لال دا اور لنگھ جاسا خیر خیری پل سراج لنگھ جاسا خیر خیری پل سراج میرے ہتھ پلا نبی دی یاد دا میرے ہتھ پلا نبی دی یاد دا کوئی بھی سونا نہیں سونے نال دا شان بکھرا آمینہ دے لال دا لا تعداد بے شمار جزو سلام نظرانہ حضور آقا انعامدار تاجدار مدینہ صدق الحسینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت میرے واجب القدر احترام بزرگ و دوستوں مبارکباد ہے اس حقیق میں تمام دوست اللہ تبارک و
سب عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ بالکل مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری پیش کرانا، اللہ پاک دی کرم نوازی دے نال اسی اس دے محبوب دا ذکر بنا کے بیٹھے، کوئی کسی کا ذکر کرے کوئی کسی کا ذکر کرے، کہ مالک دی کتنی بڑی توفیق ہے کہ سانوں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم معزز دوستو، یہ وہ ذکر ہے جڑا آدم علیہ السلام تو لے کر کے جاری اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ قیامت بھی برپا ہوئے گی تو تمام مل کے محبوب کے در اقدس سے اٹھیں گے، اکٹھے ہوں گے۔ اس محبوب کی آمد پاک کی خوشی کے اندر اسی محفل میلاد بنا کے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کے اندروں ایک آیت مبارکہ جو ساڑھے سامنے تلاوت کی تھی، جس کے اندر مالک نے محبوب کی نورانیت کو بیان فرمایا۔ محبوب کی آمد پاک اور محبوب کی نورانیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق بے شک اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں تواڈے کول نور آ گیا۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور مالک نے تانوں کھلی کتاب عطا فرما دی، واضح کتاب عطا فرما دی۔ میرے محترم معزز دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تخلیق کے حوالے کے نال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے پیارے صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ کس چیز کو پیدا فرمایا مالک سب تو پہلے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جابر، اللہ کریم نے سب تو پہلے اپنے نور دے وچوں تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمایا۔ جس وقت فرشتے بھی نہیں سن، ملائکہ نہیں سن، جبرائیل میکائیل علیہ السلام نہ سن، اسرائیل نہ سن، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا نور موجود سی۔ میرے محبوب کی نورانیت کیسی ہے جس کے متعلق قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور آندا وہی ہے جڑا پہلے کسی مقام تے موجود ہوئے۔ قد جاءکم من اللہ نور فرمایا تحقیق تواڈے کول آ گیا اللہ کا نور۔ تو میرے محترم معزز دوستو، سرکار دے صحابی انہاں دی عظمت و قربان جائیے، اس سوال کے اندر انہوں نے واضح فرما دیتا کہ عقیدہ وہ بھی یہی رکھتے سن۔ میرے محبوب دے صحابی عقیدہ یہی رکھتے سن کہ آقا علیہ السلام کو میرے رب نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا، ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ میرے محترم معزز دوستو، پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سراپا نور ہے۔ میرے محبوب کی ذات اقدس سراپا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو سراپا نور بنا کے بھیجا، سراپا دلیل بنا کے بھیجا۔ قرآن پاک کے اندر مالک نے محبوب کے واسطے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ محبوب کو دلیل بنا کے بھیجا مالک نے۔ آدم علیہ السلام کو لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے، مالک نے کسی کو بھی سراپا دلیل بنا کے ارشاد نہیں فرمایا، لیکن محبوب علیہ السلام نے واسطے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو اے تمام لوگوں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تواڈے کول میری طرفوں دلیل آ گئی، رب کی طرفوں دلیل آ گئی۔ تو میرے محترم، خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام ایسا سراپا کوزہ بڑھا کے بھیجا۔ آدم علیہ السلام چند معجزات عطا فرمائے، ابراہیم خلیل اللہ چند معجزات عطا فرمائے، حتیٰ کہ ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو مالک نے چند معجزات عطا کر کے بھیجا، لیکن محبوب کے واسطے فرمایا برہان من ربکم، تواڈے کول رب دی سراپا دلیل آ گئی، رب دی سراپا دلیل آ گئی۔ اسی واسطے محبت والے نے آکھیا نا
کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا میرے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام کو معجزہ بنا کے بھی دیا اور میرے محبوب کی نورانیت ہے کیسی اگر ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر کیتا جائے تو نور علی نور اگر میرے محبوب علیہ السلام دے چہرہ بطوحا دا ذکر کیتا جائے تو نور علی نور حضرت عبداللہ ابن السلام اس وقت محبوب تے ایمان نہیں لیا سن یہودیاں دے پائے دے عالم سے یہودیاں دے پائے دے عالم سے محبوب علیہ السلام نے کول پیش ہوئے اس وجہ تو کہ دلائل کے انبار لگائے کہ دین اسلام جھوٹا ثابت کیتا جائے دین محمدی نو جھوٹا ثابت کیتا جائے لیکن چہرہ بطوحا محبوب علیہ السلام میرے رب نے ایسا عطا فرمایا ایسا نور والا چہرہ عطا فرمایا عبداللہ بن سلام دل دے وچ خیالات تصورات دلائل انبار لگا کے آئے اپنے ذہن کے اندر لیکن جس وقت میرے محبوب دے چہرہ بطوحا کی نظر پئی میرے محبوب دے چہرہ بطوحا کی نظر پئی اس نورانی چہرے کے اوپر نظر پئی تو پھر سب تمام دلائل ذہن کے اندر ختم ہو گئے اور محبوب کی غلامی اور محبت کا چراغ دل کے اندر روشن ہو گیا سبحان اللہ اور اس نورانیت کا کیا ذکر کیتا جائے جس نو محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس کو میرے مالک نے سراپا ہی موجزہ بنایا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ میرے محبوب کے کولوں گزرے ویکھیا سونے دا چہرہ بطوحا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے ارگا سونے چہرے والا میں نہیں ویکھیا آپ نے فرمایا صدیق سچ کہہ رہے ہیں ابو جہل گزریا اس نے آخیا معاذ اللہ محمد بن عبداللہ تہاڈے ارگا برے چہرے والا میں نہیں ویکھیا میری سرکار نے فرمایا ابو جہل تو بھی سچ کہہ رہے ہیں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپوزٹ سوال ہے مختلف لیکن یا رسول اللہ تسی دونوں نے فرمایا کہ سچ کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مینوں آئینہ بنا کے بھیجا ہے میرے کریم نے مینوں آئینہ بنا کے بھیجا ہے میرے سامنے جہو جا ہوتا ہے اس کو ہو جا نظر ہونا دنیاوی شیشے کی مثال ہے نا جہو جا بندہ ہوئے گا وہ دے نظر آئے گا نا شیشے تو بندہ ماڑا ہوئے تو شیشے چلتا کہ میں نظر آ دے گا اس کی مثال ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل چونکہ خود گندہ سی اس نے مینوں ویکھیا اس کو اپنا ہی عکس نظر آیا اور ابو بکر صدیق چونکہ خود سونا سی خود اس دے سینے دے اندر ایمان دا چراغ روشن سی نورانی اکھ دے نال ویکھیا تے سرکار ورگا اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا اور پھر آقا دے سناخان حضرت حسان آقا کو پوچھا جائے وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے میرے محبوب علیہ السلام اپنی کالی کملی والی چادر بچھا کے ذکر کرتے ہیں اے حسان میری نعت بیان کر میری نعت کر میری ثنا خوانی کر حضرت حسان شاعر میں عرب کے شاعر اور آپ نے محبوب علیہ السلام دی ثنا کس انداز نال بیان فرمائی محبوب کی نورانیت کس انداز نال بیان فرمائی آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے محبوب سونیا محبوبہ میری آنکھ نے تیرے ورگا سونا ویکھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ میری آنکھ کیویں ویکھدی تیرے ورگا سونا کسے ماں نے جمے نہیں خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء تیرے رب نے تینوں ہر نقص ہر عیب کو پاک پیدا فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء حتیٰ کہ محبوبہ تینوں ایسا بنایا جیسا
درود پاک تمام دوستوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنالے بھی عرض کر دے ماں کہ بعد محبوب دی بشریت دے تو قائل نہیں، محبوب دی نورانیت دے قائل نہیں. محبوب دی بشریت دے قائل نہیں، نورانیت دے قائل نہیں. وہ دلائل کی پیش کرتے ہیں قرآن پاک کے وچوں دلیل دے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا اے محبوب تسی فرماؤ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. وہ اس آیا مبارکہ کو دلیل بناتے ہیں کہ محبوب کو تو خود رب العالمین فرما رہے ہیں اے محبوب تسی فرماؤ میں تہاڈی مثل بشر ہاں، میں تہاڈی مثل بشر ہاں. فرق کی ہے، فرق یہ ہے کہ میرے تے میرا رب وہی نازل کرتا ہے. میرے تے میرا رب وہی نازل کرتا ہے. میرے محترم معزز دوستو، انہاں دی دلیل جو سوال کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر ہی مالک نے بہت بڑا جواب رکھ دیتا. حضرت پیر سید پیر مہر علی شاہ صاحب اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمت نازل ہو. پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ نے 27 درجے بیان کیتے ہیں کہ عام مسلمان کو لے کے پیغمبر رسول تک 27 درجے بیان کیتے ہیں عام مومن کو لے کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس تک. فرمایا 27 درجہ کا فرق ہے اور جڑا ایمان دے دائرے دے اندر داخل نہ ہویا ہوئے، دائرہ اسلام دے اندر داخل نہ ہویا ہوئے، وہ بھی تے معاذ اللہ محبوب کو اپنے مثل بشر کہہ ہی سکتا ہے نا، اپنے مثل بشر کہہ ہی سکتا ہے. ہر دیاں دو اکھاں نے، مالک نے دو ہاتھ عطا کیتے ہیں، لیکن قربان جاواں محبوب علیہ السلام کی عظمت کو کہ محبوب علیہ السلام کو مالک نے ید اللہ والے ہاتھ ایسے عطا فرمائے کہ آپ برتن دے اندر جو ہاتھ ڈالن تے مالک اس ہاتھ دے وچوں چشمے جاری کر دے. اس ہاتھ دے وچوں چشمے جاری کر دے پانی دے. اور اگر میرے محبوب علیہ السلام اپنا لعاب دہن کسے نکلی ہوئی آنکھ کے اندر، نکلے ہوئے ڈیلے کے اندر لگا کے اپنے مقام تے رکھتے ہیں تو اسے آپ ہی آکھنا کہ میں نے اس آنکھ وچوں دوسری نالوں زیادہ نظر ہوتا ہے. اور میرے محبوب کا لعاب دہن اترے ہوئے بازو کے اوپر لگ جائے تو اسے آپ ہی عرض کرن کہ میری اس بازو میں دوسرے بازو نالوں طاقت زیادہ ہے. تو پھر مننا پوے گا نا کہ میرے تیرے وچ بڑا فرق ہے. میرے تیرے وچ آپس کے اندر اسی ایک دوسرے دے مقام دے برابری نہیں کر سکتے کہ محبوب کا مقام ہی جدا ہے. محبوب کا تو مقام ہی سب تو بڑا ہے. لیکن عشق والے اس مقام دے نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب دی نورانیت اس نو نظر ہوتی ہے. محبوب دی نورانیت اس نو نظر ہوتی ہے جس کا ایمان والا نور قابل ہوگا. سرکار کی حدیث پاک نا بڑی مشہور حدیث پاک. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ہر چیز نالوں بڑھ کے اگر محبوب کے نال محبت نہیں تو کامل ایمان والا نہیں. ایمان کا دعویٰ ضرور کرتا ہوئے گا لیکن کامل ایمان والا کس وقت بنے گا؟ جس وقت ہر چیز کو پیچھے کر دے. اور صحابہ نے مثالیں دی ہیں خدا کی قسم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا عبدالرحمن اسلام کے اندر داخل ہوئے. جنگ کے اندر صدیق اکبر اپنے پتر کی تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے. عبدالرحمن جس وقت اسلام لے آئے نا اس وقت محبوب علیہ السلام دے دائرہ غلامی کے اندر جس وقت آ گئے اپنے باپ کو عرض کر دینے اے ابا جان تسی بارہا دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا. لیکن صدیق اکبر کی عظمت تو قربان جائیے. ایمان کامل سی نا، ایمان کامل سی، عشق کامل سی، محبت کامل سی، یقین کامل سی.
فرمایا پترا اگر تو میری تلوار دے تھلے ایک دفعہ بھی آ جاتا دشمن خدا اور دشمن رسول سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دیتا دشمن خدا اور دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا تو میں عرض یہ کر رہا سی کہ جس وقت ایمان دا نور کامل ہو گئے گا پھر محبوب دی نورانیت بھی سمجھ نہیں جاتی اور اگر ساڑھا ایمان ڈاون ڈول ہو جائے تو پھر محبوب دی بشریت بھی کمال کو سمجھ نہیں آئے وہ کسی پنجابی دے شاعر نے اس چیز دی ورڈ کی تھی کہ انہوں دس دائے نور حقیقتاں دا عشق جیدہ بصیرتاں رکھ دائے انہوں دس دائے نور حقیقتاں دا عشق جیدہ بصیرتاں رکھ دائے تینوں بشر دسے سانو نور دسے فرق اپنی اپنی اکھ دائے ابو جان نے آکھا سنا میں تواڈے ورگا پورے چہرے والا نہیں دیکھیا اور ابو بکر صدیق نے آکھا سونے محبوبا میری آنکھ نے تواڈے ورگا سونا ویکھے نہیں تینوں بشر دسے سانو نور دسے فرق اپنی اپنی اکھ دائے اور پیا ہویا سرکار دی گلی اندر اوتے ککھ بھی دوستا لکھ دائے پیا ہویا سرکار دی گلی اندر اوتے ککھ بھی دوستا لکھ دائے گٹا میری سرکار دے جوڑیاں دا سرما ناز فقیر دی اکھ دائے گٹا میری سرکار دے جوڑیاں دا سرما ناز فقیر دی اکھ دائے میرے محبوب علیہ السلام نے چہرہ وضوحات و قربان جائیے یہ وہ چہرہ ہے بھوک لگی ہوگی نا صحابہ تو محبوب علیہ السلام نے چہرہ وضوحات نظر پہنی تے ہر چیز دا ہوش ہی ختم ہو جاتا آپ کی عظمت تو قربان جائیے آپ کی شان تو قربان جائیے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے محبوب کے معجزات کو بیان کر دیا ہویا خود فرما دیا نہیں کہ آقا علیہ السلام جس وقت میری گود اندر تشریف آور ہوئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس بچے میں بیت اللہ کا چکر لگوا دوں آپ فرماندیاں نے جس وقت میں آقا علیہ السلام کو بیت اللہ کی طرف لے کے گئی نا وہ بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود سن وہ محبوب کی تعظیم دے واسطے محبوب دے ادب دے واسطے جھک گئے محبوب دے ادب دے اندر جھک گئے پھر فرمایا میرے دل میں خیال گزریا کہ میں محبوب کو حجر اسود کا بوسہ نہ دلا دوں اس بچے نورانی بچے کو حجر اسود کا بوسہ نہ دلا دوں اور حجر اسود کا مقام کی حجر اسود کا مقام کی جنتی پتھر ہے جنتی پتھر ہے لوگ اس مقام تے محبوب کی شفاعت دے قائل نہیں معاذ اللہ لیکن آؤ حجر اسود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجر اسود کا بوسہ لینے تو پہلے مخاطب کیتا اے حجر اسود میں جاننا کہ تم پتھر ہے نہ تو کسی کا فائدہ کر سکتا نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا اے حجر اسود میں جاننا کہ تم پتھر ہے عمر تینوں کدے بھی بوسہ نہ دیتا اگر میری سرکار نے نہ تمہیں چھوڑیا اگر میرے محبوب نے تینوں بوسہ نہ دیتا ہوگا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی میں اختصار عرض کر دینا کہ حجر اسود کا مقام یہ ہے کہ کل بروز قیامت مالک اکھاں بھی عطا کرے گا زبان بھی عطا کرے گا حجر اسود ہے پتھر مالک اکھاں بھی عطا کرے گا اور زبان بھی عطا کرے گا جو حاجی
حجر اسود کے بوسے دی نیت نال جس نے تے چم لیا اور جس نے استلام کیتا دوروں کھڑے ہو کے بوسا دیتا یہ حجر اسود اس دی بھی پہچان رکھے گا کل بروز قیامت مالک کی بارگاہ کے اندر اس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت کرے گا اور میرے محترم عزیز دوستو اس حجر اسود کی میں آپ سے کر رہا گل کہ اماں حلیمہ سعدیہ دل دے وچ خیال گزریا اس نورانی بچے نو میں حجر اسود دا بوسا دلا دیتا آپ فرماندیاں نے اس غرض نال ہجے میں اٹھی ہاں قدم بڑھایا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں اس نورانی بچے دے معجزات نو کہ حجر اسود اپنے مقام تو نکلیا حجر اسود اپنے مقام تو نکلیا اور محبوب علیہ السلام کے لبا دلال پاس ہو کے واپس چلا گیا سبحان اللہ پھر آپ فرماندیاں نے کہ میں محبوب نو لے کے جس وقت واپس پلٹی نا اپنے قبیلے کی طرف بکریاں چل رہی ہیں سر انہاں وچوں ایک بکری دوڑ دی ہوئی میری اٹھنے سے قریب آئی یہ جس نو مالک پہچان معرفت عطا کر دے اگر معرفت عطا کرنے کی آئے تو اماں حلیمہ صاحب یہ بیان فرماتی ہیں کہ جنہ پتھراں دے کولوں گزری ہو محبوب تے سلام پیش کر رہے ہیں جنہ درختاں کولوں گزری ہو ٹہنیاں محبوب تے جھکیاں جس کو محبوب دی معرفت حاصل ہو جائے بعض ایسے نہیں آپ کی ظاہری حیات کے اندر کوڑ پھرتے رہے ویکھتے رہے لیکن چونکہ معرفت نہیں سی معرفت حاصل ہوئی اس وجہ تو اپنے ورگا بشر آختے رہے اپنے ورگا بشر سمجھتے رہے لیکن جنہاں نو معرفت مالک نے عطا کر دیتی پھر سب کچھ لٹاتا محبوب تے سب کچھ لٹاتا محبوب تے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کس مقصد کے واسطے والا کھا دیا اس دین دی محبت واسطے محبوب دی محبت واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس وجہ پر تکالیف کو برداشت کیتا اس دین اسلام کی محبت واسطے محبوب کی عقیدت واسطے محبوب کی سچے عشق کی خاطر سب کچھ برداشت کیتا لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑیا تو نرجے قدیسی جس نے مالک معرفت عطا کر دے اگر محبوب کی معرفت پتھر کو آ جائے پتھر کو حاصل ہو جائے ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر محبوب کو اپنے جیسا آکے اس نالوں جو پھر پتھر چنگا ہے اس نالوں پھر وہ پتھر چنگا ہے اماں حلیمہ سعدیہ فرماتیاں نے کہ وہ بکری دوڑتی ہوئی میری اونٹنی کے قریب آئی اور جس وقت میں دیکھیا وہ محبوب علیہ السلام کی قدم بوسی کر رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کر رہی ہو بکری میرے محترم عزیز دوستو اماں حلیمہ سعدیہ دے عظمت تو قربان جائیے میرے محبوب دی شیر خارجی کی حالت اندر معجزات بیان کر دیا نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدم مبارک خشک مقام تے لگ دے نا انہاں مقام دے قدمہ دے باعث خالق کائنات فوراً سر سبزہ پیدا کر دیندا سبزہ پیدا ہو جاتا محبوب علیہ السلام دے قدم مبارک لگنے دی وجہ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی رہی کہ آقا علیہ السلام میری بیٹی شیمہ دے نال یا اپنے بھائی دے نال بکریاں چرانے دی غرض نال جاندے تو آپ دے بدر سایہ کرنا سبحان اللہ یہ محبوب دیو نورانیت ہے جڑی اعلان نبوت تو پہلے شیر خارجی کی حالت اندر اماں حلیمہ سعدیہ خود بیان کر دیا اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بچہ میرے گھر وچ آیا یہ بچہ میرے گھر وچ آیا اس لیے برکتاں میں ویکھیاں کیونکہ اہل و عیال زیادہ سن آپ کے بچے زیادہ سن اس کی وجہ تو گھر کے اندر مالی لحاظ نہ کافی کمی سی فرمایا جس وقت تو یہ بچہ میری کفالت کے اندر آیا فرمایا اس لیے بہارا میں ویکھیاں میری اولاد اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹ کے اگر وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے پیٹ نہ بھرتا سی میرے بچیاں دا لیکن جس وقت محمد بن عبداللہ میرے بچیاں کے نال بیٹھ کے کھاتے سارے سیر ہو کے کھاتے اور بچپنے دی حالت ابو طالب بیان کرتے ہیں
میرے محبوب دی نورانیت ایسی ہے، آپ فرماتے ہیں سفر دی غرض نال یہ بچہ میرے نال ایک دفعہ گیا صحرا دے اندر، مینوں پیاس نے تڑپایا، اور میں اپنی پیاس کی شدت اپنے بھتیجے دے سامنے ظاہر کی تھی۔ جس وقت ظاہر کی تھی نا، آج آب زمزم کا پانی پیتے ہو جا کے ایک کس دیا ایڑیاں دا صدقہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں دا صدقہ، لیکن میرے محبوب نے جو شان مالک نے عطا فرمائی ہے کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ آقا علیہ السلام بچپنے دی حالت اندر لڑکپن دی حالت میں اپنے چچا دے نال جا رہے ہیں، اور ابو طالب اپنی پیاس کی شدت نو ظاہر کرتے ہیں محبوب کے سامنے، تو آقا علیہ السلام اس ریگستان دے تے ایڑ لگاتے رہے، اس ریگستان دے تے اپنی ایڑ لگائی، میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا۔ ابو طالب میرے محبوب کے لڑکپن دے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ تو میرے محترم معزز دوستو، ذرا خود اندازہ لگاؤ جس دا شیر خارگی دا عالم اتنا نورانیت والا ہے، جس دا لڑکپن ایسا نورانیت والا ہے، اس کی جوانی کیسی ہو گئی، اور پھر اعلان نبوت جس وقت کیتا اس وقت میرے محبوب علیہ السلام کی نورانیت دا مقام کی ہو گئے گا۔ ظہوری قصوری نے ایک نعت دے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی نورانیت کو اس انداز میں بیان کی ہے کہ چہرہ تیرا نور بنڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، چہرہ تیرا نور بنڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔ اور میرے دوست، یہ جڑا میلاد اسی منانے ہیں جلوس کی شکل دے اندر، محافل دا انعقاد کر کے، لوگاں دے اندر کھانے تقسیم کر کے، مٹھائیاں تقسیم کر کے محبوب کی آمد کی خوشی کرنے، کیا محبوب نے خود بھی اپنا میلاد منایا؟ محبوب علیہ السلام نے کیا خود بھی اپنا میلاد منایا؟ حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ہر پیر دے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سوال کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیر دے دن روزہ کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ولادت پیر دے دن ہوئی، میری ولادت پیر دے دن ہوئی، اور پھر فرمایا میری بیست پیر دے دن ہوئی۔ اعلان نبوت دا، اظہار نبوت دا مالک کی طرف جو حکم ملیا نا، فرمایا دن پیر دا سی، اور فرمایا جس وقت مالک نے قرآن کا نزول کیتا وہ دن بھی پیر دا سی۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ کی وفات شریفہ دے متعلق بھی ہے کہ وہ دن بھی پیر دا سی۔ تو میرے محترم، محبوب تے ہر پیر ہی اپنا میلاد منایا کرتے تھے، اور اس کے اندر بھی علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے دا ذہن کے اندر تصور یہ ہے کہ صرف 12 تاریخ کو ہی محبوب کا میلاد منایا جائے تو پھر اس کو تھوڑا علم کے اندر جھانکنا چاہیے۔ محبوب کا میلاد ہر آن منانا چاہیے، محبوب کا میلاد ہر آن منانا چاہیے، کیونکہ خالق کائنات نے مختلف مقامات میں، مختلف ایام میں اور مختلف لوگاں، مختلف انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نالو دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی، اور جس طریقے دلال فضائل عطا فرمائے نے اس طریقے دلال ان کا ذکر کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ کسی مقام پہ فرمایا مہینے دی عظمت بیان کرنے واسطے فرمایا شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا ماہ مبارک ایسا ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہے۔
اور راتاں دی قدر بیان کرتے ہوئے مالک نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر ساری راتاں نال ممتاز ہوگی. کیوں؟ اس کے اندر قرآن کا نزول ہوا. اس کے اندر قرآن کا نزول ہوا. ایک مقام پہ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ کریم نے جو رسولات بھیجے فرمایا انہاں وچوں بعض ہوتے فضیلت حاصل ہے. بعض ہوتے فضیلت حاصل ہے. تو میرے محترم معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو جو فضائل عطا فرمائے نا انہاں سارے وچوں میرے محبوب کا مقام ممتاز ہے. میرے آقا علیہ السلام کا مقام ممتاز ہے. ہن کوئی بھی انسان کوئی بھی مسلمان قرآن کی عظمت بیان کرے تو در حقیقت اس نعمت کا شکر ادا کرے. بے قرآن پر کی نعمت کا ذکر کرنے تو کوئی بندہ بھی نہیں کتراتا. ہر آپ کا قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن میں سوال یہ کرنا اگر محبوب کی ذات نہ ہوتی قرآن ملتا, اگر محبوب کی ذات نہ ہوتی رمضان ملتا, اگر محبوب کی ذات نہ ہوتی لیلۃ القدر حاصل ہوتی. کس نے کیا خوب آخیا نا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے. تو میرے محترم اگر قرآن پاک کا ذکر کرنا در حقیقت اس مالک کے سامنے اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو پھر نعمت تمام نعمتوں نالوں بڑھ کے جس کو نعمت عظمیٰ کا مقام حاصل ہے نا وہ میرے محبوب کی ذات اقدس ہے. اور محبوب کے واسطے قرآن پاک کے اندر مالک نے حکم فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس نعمت کو یاد کرو جو تمہیں عطا کی تھی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اور اس کی مکمل وضاحت موجود ہے. جس وقت محبوب آئے نا عرب کے اندر دشمنیاں عروج دے سن. فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اس وقت اسے ایک دوسرے کے دشمن سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس نعمت کا صدقہ مالک نے دشمنیاں دی بجائے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تواڈے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. مالک نے اور دنیا کے اندر محبوب نے مثال قائم کر دی تھی بھائی چارے کا. مہاجرین اور انصار آپ کے اندر اتنا بڑا بھائی چارہ دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی جیسی مثال میرے محبوب نے قائم کی. اگر ایک صحابی دیا دو بیویاں نے اس نے ایک طلاق دے کے دوسرے بھائی کو دی. اپنے مال کے اندر اپنے ہر چیز کے اندر کوئی فرق نہ رکھا. ایسا بھائی چارہ محبوب علیہ السلام نے قائم کروایا. تو قرآن کی آخر ہے کہ تسی دے ایک دوسرے کے دشمن سی اس نعمت دا صدقہ مالک نے دلوں کے اندر محبت ڈال دی. اس نعمت دا صدقہ مالک نے تو ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بڑھا دیتا اور تسی کے آگ دے کنارے تے پہنچ چکے سی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تسی دے بالکل گڑے تے کنارے تے پہنچ چکے سی آگ دے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. مالک نے اس نعمت کا صدقہ تو ہمیں بچا لیا. اللہ کریم نے اس نورانی اور اللہ تبارک و تعالی نے سراپا جو خالق نے دلیل بنا کے بھیجا نا محبوب اس نعمت عظمیٰ کی بدولت مالک نے تو اس گڑے دے مسکرنے تو بچا لیا. میرے محترم معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی آسانوں
اس محبوب علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ساڑھے سامنے ابتدا عرض کی تھی اور ایک آخری ایک مقام تے ہے نا کہ ہر چیز نالوں بڑھ کے جس نو میرے نال محبت نہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے. دوسری حدیث پاک میں اندر الفاظ ملتے جلتے ہیں، فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. میری اس گل دے اوپر تمام دوستاں کی توجہ ہو، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. کیڑا؟ فرمایا جس دی ہر خواہش دلوں کے اندر خواہشاں ہوتی ہیں نا، اولاد دے حوالے نال، مال دے حوالے نال، جائیداد دے حوالے نال، گاڑیاں لینے دے حوالے نال، زندگی نو اچھے طور طریقے دے نال گزارنے دے حوالے نال سینکڑوں خواہشات آرزوئاں ساڈے سامنے چلدیاں، لیکن محبوب دا فرمان مد نظر رکھو. اگر خود نو ایمان والا کہنا ہو اور الحمدللہ اسی سارے ایمان والے ہیں، سب ایمان والے ہیں، لیکن محبوب نے کی ارشاد فرمایا وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی ہر خواہش میرے حکم دے تابع نہ ہو، جس کی ہر خواہش میرے حکم دی اتباع دے وچ نہ ہو. اس نو میں آسان لفظوں میں تھوڑے سامنے رکھ دے ہوں. قدم چک دے ہو، چکن تو پہلے سوچنا پڑے گا محبوب راضی ہوں گے ناراض ہوں گے. زبان ہلاتے ہو، زبان ہلانے تو قبل سوچنا پڑے گا، کیونکہ دائرہ اسلام کے اندر ساڈے واسطے مالک نے کچھ ضابطہ حیات پڑھا ہے. حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑے گی. اگر کسی نے زبان نال وعدہ کر دے نا کسی دے نال، اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. اسی تے اس محبوب دے غلام ہاں جنہاں دے متعلق کافر بھی آختے سن کہ اگر یہ گل محمد بن عبداللہ نے کیتی ہے نا پھر جھوٹی نہیں ہو سکتی. یار جدوں غیر دشمن جڑے نے نا وہ صداقت کا پرچار کرن، صداقت تے یقین رکھن، تو پھر سوچو اپنے دا مقام کی ہوگا محبت دے اندر، یقین دا مقام کی ہوگا. تو مقصد اسی جس نے غلام ہاں، جس کی محبت وچ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، اس محبوب کا فرمان ہے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس کی ہر خواہش میرے حکم دے تابع نہ ہو. تو پھر میرے دوست اس انہاں محافل دا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ محبوب دی محبت دے حوالے دے نال ساڈے دلاں دے اندر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمی کمزوری واقع ہو گئی نا تو انہاں محافل دے اندر ذکر محبوب کر کے اس شمع کو روشن کیتا جاتا ہے، اس شمع کو روشن کیتا جاتا ہے تاکہ وہ روشنی مزید بڑھ کے محبوب علیہ السلام دا قرب دلا سکے. آقا علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے مومنین کے واسطے اور ساڈے واسطے بہت بڑی بشارت ہے. میں اپنے چرچ کے اندر بھی 2-3 دفعہ عرض کی کہ ساڈے واسطے بہت بڑی بشارت ہے اس چیز کی کہ سرکار نے فرمایا جو جس نال محبت کرتا ہے نا، جو جس دی یاد وچ مست رہندا ہے، فرمایا کل روز قیامت اس کے نال ہوے گا. اج محبوب کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالتے ہو نا، مساجد کے اندر گھراں کے اندر خدا کے رسول دا ذکر کر رہے ہو، خدا کی قسم ساڈے واسطے بہت بڑی بشارت ہے. میرے محبوب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے محبوب کی زبان کو قرآن آتا ہے کہ محبوب سے اپنی طرف کچھ بول دے گی، جو رب العالمین کی طرف وہی نازل ہوتی ہے نا، مالک محبوب تو ہی فرمان دے گی. کہ سرکار نے کی فرمایا جڑا جس نال اس دنیا کو محبت کرتا ہے کل بروز قیامت اس کے نال ہوے گا. اس دنیا کے اندر اگر سانو محبوب نال محبت ہے تے قیامت کے دن محبوب کا ہی قرب حاصل ہوے گا. بلکہ انہاں محافل کی بدولت، محبوب کے درود و سلام پڑھنے کی بدولت، محبوب کا ذکر کرنے کی بدولت جس قدر انسان اس ذکر نو جپتا جائے گا، جتنا اپنی زبان کا ورد بناتا جائے گا، اتنا ہی محبوب کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور اس کی زندہ مثال حضرت خواجہ اویس کرنی نے صرف محفلاں دا انعقاد کر لینا، نعرے لگا لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اسانو ایسی زندگی اپنانی پڑے گی
جس کی بدولت اسی مثال بن سکے دوسرے کے سامنے کہ محبوب کا غلام ہے. اور جتنی محبت کمی ہوئے گی، جتنی اس محبت کے اندر مضبوطی ہوئے گی، محبوب کا قرب اتنا ہی جلد ملے گا. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو محبوب کے غلام ہی سن، لیکن بظاہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام بار بار تک دے، محبوب کی صحبت کے اندر بیٹھ گئے، محبوب علیہ السلام دی مجالس کے اندر بیٹھتے رہے. لیکن خواجہ اویس کرنی تے قربان جائیے کہ آپ کی اس محبت نے محبوب دے اتنا قریب کر دیتا کہ فاروق اعظم اور مولا علی کے سامنے ایسا سوال رکھیا اس نے دم کر دیتا. دونوں پوچھا نا کہ محبوب دے سر کے اندر وال کتنے سفید ہیں، محبوب دی داڑھی وچ وال کتنے سفید ہیں. اس سوال نے دم کر دیتا، پریشان کر دیتا، حیران کر دیتا کہ اویس کرنی تے محبوب کی بارگاہ وچ بظاہر آئے نے، اے کیویں جانتے نے کہ محبوب دے سر وچ وال اتنے سفید نے، داڑھی وچ اتنے سفید نے. اور اس وجہ تو کر رہے اشارہ دیتے کو تانوں کہ جتنی محبوب نال لگن سچی ہوے گی، جتنی محبوب کے نال محبت پکی ہوے گی، محبوب کا قرب اتنا ہی حاصل ہوتا جائے گا. اللہ تعالی کی کائنات اپنے محبوب کا صدقہ اسانو سرکار کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے. محبوب علیہ السلام کی سچی سچی محبت اور عقیدہ عطا فرمائے. خالق کائنات اس محفل پاک کا صدقہ جو ذکر اذکار کیتا ہے اس کا صدقہ خالق کائنات جنت تمام دوستوں کے اپنی خاص رحمت نازل فرمائے. انہاں دی محبت کو اپنی بارگاہ میں نیاز کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور بالخصوص میرے بھائی دے مالک انہاں دی علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. خالق کائنات زندگی کے اندر کاروبار مال و جان عزت و عافیت کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.